أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ پانچواں پارہ ہے سورۃ نساء کی، آیت نمبر 128 ہے۔ گھریلو معاشرتی مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ کبھی کبھی مرد اور عورت ان کے درمیان ناچاکی رہتی ہے۔ اس ناچاکی کے دور میں رشتہ توڑنا بھی ایک رستہ ہوتا ہے، لیکن رشتہ توڑنا نہیں چاہیے۔ صلح، امن، پیار، یہی بہترین رستہ ہے۔ لیکن اگر عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ میرا خاوند مجھے تنگ کرتا ہے یا مجھے قریب نہیں بلاتا، میرا حق ادا نہیں کرتا ہے، تو پھر کچھ منت ترلا کر کے وہ کچھ اپنے حقوق چھوڑ کر صلح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اور یہ صورت زیادہ تر اس وقت پیش آتی ہے جب گھر میں بیوی ایک کی بجائے زیادہ ہو، خاوند کا میلان ظاہر ہے ایک طرف زیادہ ہوگا، تو اس صورتحال میں رہنمائی کی جا رہی ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، اگر کسی عورت نے خوف محسوس کیا، ڈر محسوس کیا، من بعلہا، اپنے خاوند کی طرف سے، کس چیز کا؟ نشوزن، سختی کا، او اعراضن، یا منہ پھیرنے کا، خاوند بالکل ہی پاس نہیں پھٹکے گا، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ اگر وہ اپنے درمیان صلح کر لے، والصلح خیر، اور صلح ہی بہتر ہے، صلح ہی بہتر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی طبیعت کو بیان کیا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ،
یہ جو نفس ہیں، جانیں ہیں، ان کے اندر بخل رکھا گیا ہے۔ ہر آدمی کے اندر بخل ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرا پیسہ ادھر ادھر خرچ ہو، نہیں چاہتا۔ نہ میں چاہتا ہوں، نہ آپ چاہتے ہو کہ خام خواہ پیسہ خرچ ہوتا رہے۔ کچھ نہ کچھ بخل اللہ نے طبیعتوں میں رکھا ہے۔ اگر صرف سخاوت ہی سخاوت ہو، نتیجہ کیا ہوگا؟ سارا کچھ دیتا ان بے کے دے جا سخیا رائے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا ہے۔ بعد میں مانگتے پھرنے سے تو اللہ نے نا بیلنس رکھا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور مردو اگر تم احسان کرو، بیوی کا جتنا حق بنتا ہے وہ تو دو، اور اس سے بڑھ کر بھی اگر تم اس پر احسان کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو نا سب کی اسے خبر ہے۔ ذرہ بھی کسی دن کے کسی وقت میں تم احسان کرو گے، اس کے حق سے بڑھ کر اسے دو گے، اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ پھر آگے مالک نے ایک اور نفسیات بیان فرمائی ہیں۔ بندے کے بیویاں ہوں 2 3، بندہ ٹل لگا لینا کہ میں نے ان کے درمیان بالکل انصاف کرنا ہے، تو اللہ فرماتا وَلَن تَسْتَطِيعُوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے کیا؟ ان تعدلوا بین النساء، کہ تم بیویوں کے درمیان عدل کرو، عدل تم کر سکتے ہی نہیں۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم اس کی حرص بھی رکھو کہ میں نے عدل کرنا ہے، جب تم کر ہی نہیں سکتے تو پھر ایک بات کا خیال تو رکھنا نا، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو ایک کی طرف ساری توجہ نہ کر دینا کہ سارا پیار، سارا وقت، سارا ایک کے لیے، اور دوسری بیچاری درمیان میں لٹکتی پھرے۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور جو دوسری ہے تم اس کو اس کی طرح کر دو جو معلقہ ہے۔ معلق ہے درمیان میں لٹکا، یہ فانوس ہے نا درمیان میں لٹکا ہوا، یہ بیچارہ درمیان میں ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ ادھر والا اسے پوچھے نہ ادھر والا، درمیان میں لٹک رہا ہے۔ یہ پنکھے تو پھر بھی ان کی اوپر والی جڑ مضبوط ہے نا، تو بیویوں کی گھر میں کہاں اتنی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، وہ بیچاری کبھی ادھر کبھی ادھر۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کرو، صلح کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرتے رہو۔ اب سارا قرآن شریف آپ پڑھ لیجیے، آپ کو توحید کا ذکر ملے گا، ایمان کا ذکر ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تتقو، اتقو، تقوی اختیار کرو، ڈر۔ تقوی وہ جو چکی ہوتی ہے نا، چکی کی ایک کلی ہوتی ہے، یہ تقوی جو ہے یہ ایمان کی کلی ہے۔ تقوی
کہ بندے کے دل میں آ جائے نا کہ بس اللہ میرا مالک ہے، مصطفیٰ میرے حبیب ہیں، بس انہی کے ارد گرد گھومنا ہے، ہر کام میں نے ان کی رضا کے مطابق کرنا ہے، تو پھر بندے کے لیے ستّ خیرہ ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ کوشش کر لی تم نے صلح کی، صلح نہیں ہو سکی، ہو گئی جدائی، ہو گئی طلاق۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر دونوں جدا ہو جائیں، الگ ہو جائیں، گھبرانا نہیں ہے پھر بھی، اگرچہ جدائی اچھی چیز نہیں، لیکن پھر بھی اللہ پر توکل رکھنا۔ یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے ہر ایک کو اپنے فضل سے، اپنی وسعتوں سے ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ عورت کا بھی کوئی بہترین سبب بنا دے گا، اللہ مرد کا بھی سبب بنا دے گا۔ مرد کو کوئی دوسری عورت عطا کر دے گا، عورت کو اللہ تعالیٰ دوسرا مرد عطا کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ وسعتوں والا ہے، حکمتوں والا ہے، اس کے خزانوں میں کمی تھوڑی ہے۔ حدیث شریف میں نے کئی بار آپ کو سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کتنے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا میدان ہو اور سارے اولین و آخرین اس میں اللہ اکٹھے کر لے، اور ان سے کہو جو مانگو گے ملے گا۔ مخلوق مانگے اللہ دیتا جائے، کسی کو نہ کرے، تو اللہ کے خزانوں میں سے کتنا کم ہوتا ہے؟ جتنا سوئی سمندر میں ڈبوو پھر باہر نکالو، تو جتنا پانی اس سوئی میں سے، سوئی کے ساتھ لگ کر سمندر سے کم ہوتا ہے، اللہ کے خزانوں میں بھی اتنی ہی کمی ہوتی ہے۔ یعنی نہ سمندر کا پانی کم ہوتا ہے، نہ اللہ کے خزانے کم ہوتے ہیں۔ پھر وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے۔ میں بھی اللہ کا ہوں، تم بھی اللہ کے ہو، یہ جگہ بھی اللہ کی ہے۔ صرف یہی نہیں، یہ مشرق، یہ مغرب، یہ شمال، یہ جنوب، یہ اوپر، یہ نیچے، سب کچھ اللہ کے ہیں۔ فرشتے اللہ کے، نبی اللہ کے، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ چونکہ سب کچھ اللہ کا ہے، اس لیے پھر عبادت اور پرستش کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور بے شک ہم نے وصیت فرمائی ہے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے۔ تم سے پہلے کتاب ملی نصارہ کو، تم سے پہلے کتاب ملی یہود کو، ان کو بھی ہم نے وصیت کی۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی وصیت کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں بھی وصیت کر رہے ہیں، کس چیز کی؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرتے رہنا۔ اب دیکھیے پھر وہی کلی آ گئی نا تقوی والی، تقوی اختیار کرتے رہنا۔
وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نہیں مانو گے، انکار کر دو گے تم سارے، تو اللہ کا کیا بگڑتا ہے؟ اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑتا۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا، اور اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کئی چیزوں کی ضرورت ہے، آپ کو کئی چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، سردی لگے گرم کپڑا لو، بھی چلا نہیں جاتا اس چھڑی کا سہارا لو، کئی چیزوں کی ضرورت ہے، پیاس لگتی ہے، پانی کی ضرورت ہے، نہیں رہ سکتے پانی کے بغیر، ہوا کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن میرا مالک تو کسی چیز کا محتاج نہیں، ساری کائنات اسی کی محتاج ہے، غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے، اس کو سراہا ہی گیا ہے، اس کی تعریف ہی کی جاتی ہے، اس کی عظمتیں، اس کی شان سن کر کوئی ٹوں ٹوں نہیں کر سکتا، کہے گا واہ مولا یہ تیری عظمتیں ہیں، تیری شانیں۔ اور اللہ کتنا بے نیاز ہے، یہ نہ سمجھنا کہ پتہ نہیں ساڈی وجہ نال کچھ ہے، نہ کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اگر تم سارے کے سارے اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تمہارے سب کے دل اس آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور سب سے زیادہ متقی کون ہے سرکار؟ بالفرض اگر سارے اتنے اللہ کے فرما بردار بن جاؤ جتنے کے سرکار ہیں، پھر بھی اللہ کی سٹیٹ میں ذرے کا اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا کیا ہے اس میں؟ یہ تو ہمارا فائدہ ہے نا، نام لیتے ہیں تو۔ اور فرمایا اگر بالفرض سارے کے سارے اشقا، سب سے بدبخت جو ہے، سب سے زیادہ برا، اس کے دل کی طرح تمہارے سب کے دل بن جائیں۔ سب سے زیادہ شقی کون ہے؟ ابلیس، شیطان۔ یعنی بالفرض اگر تم سارے کے سارے شیطان کی طرح بھی بن جاؤ تو اللہ کی سلطنت میں ایک ذرے کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تو اتنا بڑا بادشاہ ہے، وہ کسی کا محتاج تو نہیں ہے نا، سارے نبی اس کے محتاج ہیں، وہ اکیلا غیر محتاج ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صرف اللہ ہی صمد ہے، بے نیاز ہے، اور کوئی صمد نہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور جس کے کام بنانے والا اللہ ہو جائے، جس کا وکیل اللہ بن جائے، پھر کافی ہے اللہ اس کے لیے۔ اللہ کے ساتھ یاری لگا کے تو دیکھو، اس کو تو ضرورت نہیں ہے تمہاری، تمہیں تو ضرورت ہے نا۔ اس لیے ویسے بھی عقل کا تقاضا یہ ہے جس کی بندے کو ضرورت ہوتی ہے اس کے ساتھ بنا کے رکھتا ہے، تو اللہ کے ساتھ بنا کے رکھو نا۔ اگر اللہ تمہارا وکیل بن گیا تو یقین کر لینا تمہارے سارے کام خود بخود سنورتے جائیں گے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم کوئی اللہ کے لیے بڑی نیسیسری چیز ہیں۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اے لوگو اگر اللہ چاہے نا تو تم سب کو فنش کر دے۔
اللہ چاہے تو کر سکتا ہے. ہم سب کو ختم کرنے کے بعد وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اللہ اوروں کو یہاں بسا دے گا. ہم کیا کر لیں گے اس کا؟ اللہ کہتا ہے میں کر سکتا ہوں یہ. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ یہ کام کرنے پر قادر ہے، کر سکتا ہے. من کان یرید ثواب الدنیا، جو بندہ دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، دنیا کا ثواب چاہتا ہے، وہ اس کو بھی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، کیونکہ اللہ کے پاس صرف دنیا ہی نہیں، فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ کے پاس تو دنیا کا بھی بدلہ ہے، آخرت کا بھی بدلہ ہے. لگاؤ اللہ کے ساتھ یاری، لگاؤ، اللہ کے بن کے رہو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، ہر وقت تمہیں اللہ یاد رہے. یہ نہ ہو کہ تم کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کر جاؤ، نہ، اللہ یاد رہے، دل میں بھی اللہ رہے، زبان پر بھی اللہ رہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی قاعدہ بیان فرمایا ہے. فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر کھڑے ہونے والے بن جاؤ. یہ اللہ کا مطالبہ ہے مجھ سے بھی، تم سے بھی. انصاف پر قائم رہنے والے یہ بن کے کھڑے ہو وہ، اور گواہی دینی ہو شہداء للہ، تو گواہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دینی ہے، اللہ کے لیے گواہی دینی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ راضی کیسے ہوگا؟ جھوٹ کی گواہی دینے سے نہیں، اللہ راضی ہوتا ہے سچ کی گواہی دینے سے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، خواہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ پڑ رہی ہو، اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ تم نے حق اور سچ کی گواہی دینی ہے. تمہارے اپنے خلاف گواہی ہو تب بھی جھوٹی گواہی نہیں دینی، سچی گواہی دینی ہے. اوی الوالدین، خواہ تمہیں گواہی اپنی سگی ماں اور سگے باپ کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے، اگر وہ سچ ہے تو تم نے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. والاقربین، اپنے خلاف گواہی دینی پڑے تو اپنے خلاف گواہی دو، بولو سچ. سگے ماں باپ کے خلاف گواہی دینی پڑے تو بولو سچ. رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے تو بولو سچ. بعض اوقات ہوتا ہے یار یہ تو ماڑا سا بندہ ہے، میں نے گواہی دی تو اس کا کڑاکا نکل جائے گا. اللہ فرماتا ہے تم زیادہ وارث ہو اس کے. ان یکن غنیا او فقیرا، جس کے خلاف گواہی دے رہے ہو نا وہ غنی ہو یا فقیر، فاللہ اولا بہما، تو اللہ ان دونوں کا زیادہ والی ہے، اللہ ان دونوں کا زیادہ وارث ہے. یہ مت سوچو لوگ کیا کہیں گے کہ غنی کے حق میں گواہی دے دی، یہ مت سوچو کہ فقیر کے خلاف گواہی دوں گا، محتاج کے خلاف گواہی دوں گا تو اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. نہیں، گواہی دینی ہے حق اور سچ کی. اور کس کے لیے؟ للہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا،
عدل کرنے کے معاملے میں اپنی ذاتی مرضی کی پیروی نہ کرنا. جی میرا نہیں دل منتا، تیرا دل نہیں منتا، تو اللہ دا بندہ ہے کہ اپنا بندہ ہے تو تم نے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. وَإِن تَلْوُوا، بعض اوقات بندہ بولتا ہے نا تو کر جاتا ہے وہ تاکہ اگلے کو سمجھ نہ آئے. اگر تم نے زبان کو دیا مروڑا، او توردو، یا تم نے حق سچ بولنے سے منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جو کچھ تم کر رہے ہو نا اللہ کو ذرہ ذرہ کی خبر ہے. اس لیے آج کے سبق میں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں، آج کی آیتوں میں ہمارے گھریلو مسائل اور ہمارے کردار کو سنوارنے کی طرف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. تو اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. پھر آگے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا. ٹائم کی ہو گیا بھائی؟ 50 منٹ ہو گیا نا. سنتیں ادا کر رہا ہوں.